हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। रमज़ान ख़त्म होने वाला है, कल रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे, कल चांद रात होगी और इंशाअल्लाह परसों ईद मनाई जाएगी। लेकिन हमें ईद की सुबह क्या करना है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बात पे हमको भी अमल की तौफीक दे और आप लोगों को भी अमल की तौफीक दे। ईद उल फितर की सुबह, कहते हैं कि उस्मानी तरकों के ज़माने में ईद उल फितर की सुबह जब मर्द ईदगाह से वापस घर पहुँचते तो उनकी बीवियाँ घरों की साफ सफाई सुथराई से फारिग होकर नए कपड़े पहन चुकी होती। शोहर के दाखिल होने पर उनके आगे कहवा, मतलब कोई भी चीज़ होती होगी जो लोग वो खाते पीते होंगे, कहवा पेश कर दिया जाता था, जिन्हें पीने के बाद वो खाली प्याली लौटाने के बजाय उसमें सोने की अंगूठी रख कर बेगम को बतौर तोहफा पेश करते। इसे हक नमक कहा जाता था। ये माह रमज़ान में सहरी अफ्तारी में बेगम की तैयारियों और खिदमात का शुक्रिया होता था। ये हक नमक आज भी सूडान, लेलिया, सोरिया और अफ्रीका के बाज़ इलाकों में राइज है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मेरे भाई, हमारी बीबी ने, हमारी माँ बहनों ने जो रमज़ान के महीने में रात में उठ के हमारे लिए खाना बनाया, अफ्तारी में खुद भी रोज़ा है लेकिन फिर भी सामान बन रहा है। अगर सामान तैयार हो जाए और कोई रोज़ेदार उसको देख ले तो उसके मुंह से पानी छूटने लगता है। लेकिन हमारी वो माँ बहनें रोज़ा रख के फिर भी वो तरह तरह की चीज़ें बना के तैयार करती है। लेकिन ये इस पे कोई बात नहीं करता है कि जब ईद का दिन आए तो हमें उनको भी तोहफा देना चाहिए, चांदी की अंगूठी या सोने की, जितना, ये नहीं कि मतलब सोने की देनी है, जितना हो सके 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी हो सके तो उनको दे देना चाहिए। इसलिए कि ईद के दिन खुश रहो और खुशियाँ बांटते घूमो। कोई गरीब आदमी मिल जाए उसकी मदद कर देनी चाहिए। तो मेरे भाई, यही मेरी आज की यही बात है कि कितनी कुर्बानी होती है। अब आप खुद सोचे कि अगला इंसान रोज़ा नहीं रख रहा है तो वो कहता कि हम जब रोज़ा नहीं है तो हमें उठाने क्या मतलब है। लेकिन फिर भी हमारी वो माँ बहनें उठती हैं अपनी नींद खराब करके और हमारे लिए खाने बनाए जाते हैं और हम लोग जब खाते तब सहरी करते हैं। तो उनका भी हक बनता है कि, और सबसे बड़ा जो हक है, सबसे बड़ा हक वो है दुआ। अगर कोई इंसान के पास पैसे नहीं है, गरीब है, अगर वो कुछ भी नहीं दे पा रहा अपनी बीवी को, अपनी माँ बहनों को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सबसे बड़ी चीज़ बनाई है। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे वालिदा की मग़फ़िरत फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा। ये बहुत बड़ी, ये रुपया से बड़ी नेमत है दुआ। क्यों? पैसा आता है चला भी जाता है, लेकिन जब इंसान की सेहत उसके पास होती है तब वो सब कुछ कर सकता है। कि दुआ मांगा करो अपने माँ बाप के लिए। क्यों? आज उन्हीं की बदौलत है जो हम लोग इतने जवान हो गए हैं और आज हम आपके सामने बैठ के बातें बता रहे हैं। अगर मेरे माँ बाप ने हमें फेंक दिया होता या बचपन में कुछ भी कर दिया होता मेरे साथ, तो दुनिया में होते नहीं होते। तो हमें हर नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। और माँ बाप से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, अगर वो 1 नंबर से फेल होता है या कम नंबर लेके आता है तो आपने देखा होगा माँ बाप को कैसे मारते हैं, कैसे पीटते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि हम भी इस दुनिया में रहते हैं, हम भी लोगों में मिलते जुलते बैठते हैं, हमें भी खबर रहती है। लेकिन जब वही बच्चा
مدرسے میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے، اگر مولانا ایک غلطی کی وجہ سے اس کو ڈانٹ دیتے یا جھاپڑ لگا دیتے ہیں تو فوراً ماں باپ آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیوں مارا میرے بچے کو، اور بلکہ تنخواہ صرف 500 روپے 200 روپے 100 روپے میں پڑھا رہا ہے، اور اسکول میں 10,000 20,000 1 لاکھ تک کی فیس پڑتی ہے۔ اگر بڑے اسکول میں جاؤ پڑھنے کے لیے 50,000 60,000 80,000، معلوم ہوگا آپ کو، جب بڑے بڑے جو کالج ہیں وہاں داخلہ کروانے کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے وہ کیا سیکھتا ہے؟ گندی چیزیں سیکھتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، نہ اس کو وہ ماسٹر یہ بتائے گا کہ بیٹا تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کی خدمت فرض ہے، نہیں بتائے گا وہ تم کو، نہ وہ یہ بتائے گا کہ بیٹا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کے حقوق ہیں، یہ تمہیں حقوق ادا کرنے ہیں جب تک وہ تمہارے پاس ہے، بیٹا تمہارے رشتہ داروں کو یہ حقوق ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ صرف اور صرف کون بتاتا ہے؟ مولانا، جو 500 روپے لیتے ہیں بس۔ لیکن اگر ان سے بھی کچھ غلطی ہو جائے تو آج کل کے جاہل لوگ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اگر مولانا مفتی نہ، تمہارا کون جنازہ پڑھائے گا؟ کتے کھائیں گے لاش کو، کون پڑھائے گا تمہارا جنازہ؟ کون نکاح پڑھائے گا تمہارا؟ اب یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک مؤذن ایک بار اذان دے دی مسجد میں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اگر دوسری بار وہ اذان دے دے تو پورا گاؤں اٹھ کے آ جائے گا کہنے کے لیے۔ اور ایسا ہوا ہے، ایک گاؤں میں یہ کیا گیا ہے کہ اذان دی گئی، کوئی بھی نہیں آیا، ایک مولانا آئے، بولے دوبارہ اذان دو، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، دوبارہ اذان نہیں دی جاتی ہے، ایک بار اذان دی جاتی ہے۔ بولا نہیں، آپ اذان دو۔ بولے اس کا بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ بولے نہیں، آپ اذان دو۔ جیسے انہوں نے اذان دی، اذان ختم ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، آدھا گاؤں آ گیا مسجد میں۔ آپ نے دوبارہ اذان دے دی، دوبارہ اذان دے دی آپ نے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ تو مولانا صاحب بولے کہ جب ایک بار اذان دی تب کوئی نہیں آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جب وہی دوبارہ اذان دی گئی تو آدھا گاؤں آ گیا۔ تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری کوئی مدد نہیں کرتا ہے، ہم تو کیا اللہ ہے دنیا میں؟ اگر وہ اللہ ہوتا تو ہم تو بیمار پڑے ہوئے ہیں، میرے تو پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے بچے نہیں ہو رہے، ہمیں یہ پریشانی، ہمیں کاروبار نہیں مل رہا ہے، میرے دل میں درد ہے، میں ٹینشن رہتی ہے، میں نیند نہیں آتی ہے۔ کہاں اللہ؟ اگر اللہ ہوتا تو وہ مسلمان کی مدد کرتا۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کوئی اللہ نہیں ہے دنیا میں۔ جب تم اس کے لیے کچھ نہیں کرو گے تمہارے لیے کیا کرے گا وہ؟ پہلے نماز پڑھو، اس کے حکم مان کے چلو، وہ پہلے تمہیں آزمائے گا، تمہارا ایمان دیکھے گا تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تبلیغی جماعت والے گاؤں میں گئے تو ایک آدمی کو دیکھا جو بھینس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو تبلیغی جماعت والے بولے کہ آپ نماز پڑھا کرو۔ تو وہ کہنے لگا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بولا آپ کے رزق میں برکت دے گا اللہ۔ بولا ٹھیک ہے، پڑھیں گے۔ اس کو یہ نہیں سوچا کہ نماز فرض ہے میرے اوپر، رزق میں برکت ہو یا نہ ہو ہمیں نماز پڑھنی ہے، بس معاف نہیں ہے کسی حالت میں۔ تو وہ گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ کے آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک بھینس کو مار دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، نقصان ہو گیا اس کا 1 لاکھ کا 80,000 کا۔ بولا ارے یار، ایک نماز پڑھی فجر کی، ایک بھینس مر گئی۔ تو وہ حافظ جی بولے تبلیغی جماعت والے کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہو ایمان میں۔ بولا ٹھیک ہے۔ دوسری نماز پڑھنے گیا ظہر کی، دوسری بھینس مر گئی۔ پھر آیا لوٹ کے، دیکھا رہے تو ایک اور بھینس مر گئی، میری 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ تو بولے کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان اللہ پہ کتنا ہے، آزما رہا ہے وہ تمہیں، اس کے بعد خوشحالی آئے گی تمہارے پاس۔ تیسری نماز پڑھنے گیا، پڑھ کے آیا عصر کی نماز، تیسری بھینس مر گئی اس کی۔ اس نے کیا کرا؟ بولا نہیں، اللہ نہیں ہے دنیا میں، اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتا تو ہم تو نماز پڑھ رہے، سجدہ کر رہے، سر جھکا رہے، دعا مانگ رہے، اور وہ میری بھینسیں مارتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہے نہیں۔ اس نے چھوڑ دی نماز پڑھنا، اور 2 دن کے بعد دیکھا گیا اس کی ساری بھینس مر گئی، برباد ہو گیا، وہ کنگال بن گیا۔ اللہ پہلے امتحان لیتا، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا ایمان ہے میرے اوپر۔ یہ تھوڑی کہ جیب میں پیسے پڑے ہوئے تب اللہ پہ ایمان رکھو، جیب میں پیسے نہ ہو تب اللہ پہ ایمان رکھو۔ راستہ نظر آ رہا ہے، اب تو انسان سوچے گا یہ راستہ، اس پہ چلے جاؤ،
وہ تو ہر کوئی چلا جائے گا، راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پہ ایمان رکھو۔ یہی ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جا رہے ہیں فرعون کے ڈر سے اور سامنے دریائے نیل آ گئی، ادھر فرعون ادھر دریائے نیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، انہیں معلوم تھا اللہ مدد کرے گا میری، ہمیں ایمان ہے اللہ کے اوپر، ہم لوگ اسے کیا کرتے، اب تو مارے گئے، اب نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ سامنے دریائے نیل ہے، بہت بھڑکتی ہوئی نیل، جس کو دریائے نیل بولا جاتا ہے، جو مصر کے اندر اب بھی ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی میں مارو۔ اس سے پہلے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہیں معلوم تھا کہ ہمیں بھروسہ اپنے اللہ کے اوپر، وہ ہمیں نہیں مرنے دے گا، وہ تنہا نہیں چھوڑے گا ہمیں، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اسی کو بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، اور سب سے زیادہ ذکر بھی موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں آیا ہے۔ یہ اللہ میں بتانا چاہتا ہے کہ مشکل کیسی بھی آئے، راستہ کیسا بھی ہو، ہم بھی اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا چالیں چلی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں بڑا کیا، اسی کے گھر میں پلوایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا کہتا تھا؟ ہم مار دیں گے موسیٰ کو، پیدا ہوگا بچہ مارا جائے گا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اگر دشمن اپنی چالیں چلتا ہے تو اللہ بھی اپنی چالیں چلتا ہے۔ پیدا ہوئے اور فرعون کے محل میں پرورش پائی جا کے موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ان کی